बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक पारा 10 पैगाम में आज हम 10वें पारे के 10 पैगामात को सीखेंगे। आइए चलते हैं सबसे पहली आयत की तरफ। وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ پہلا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہو رہا ہے وہ ہے مالی واجبات کی ادائیگی۔ اس آیت سے جو سمجھ آ رہا ہے وہ خمس کے بارے میں ہے کہ پروردگار بتا رہا ہے کہ خمس واجب ہے۔ 1/5 جو ہے جو انسان کے سال کے بعد جو سیونگ ہوتی ہے اس کی ادائیگی اور اس کو ادا کرنا واجب ہے۔ اس کے بھی 2 حصے ہوتے ہیں، سہم امام اور سہم سادات۔ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، جو چیز بھی انسان کے مفاد میں ہو، چاہے کم ہو یا زیادہ، اس پر خمس واجب ہے۔ جی عزیزان محترم، اگر خمس نہ دیا جائے تو ہمارا مال، ہمارا پیسہ پاک نہیں ہوتا۔ اور خمس کو اور بہتر جاننے کے لیے آپ سبیل میڈیا کے اس لنک پر دیکھ سکتے ہیں خمس کے بارے میں۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنی اگلی آیت کی طرف۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ دوسرا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے مشترکہ دشمن کے مقابلے میں متحد رہنا۔ جی ہاں، مومن کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اپنے مشترکہ، اپنے کامن دشمن کے سامنے انسان جو ہے اور مومن مسلمانوں کے ساتھ متحد ہو کے رہتا ہے۔ کیونکہ دشمن اسلام کو خراب کرنا چاہتا ہے اور مومن کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دے سکتا کہ آپس میں اتحاد قائم نہ کرے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ تیسرا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے جدید ترین اسلحوں کے ذریعے لشکری طاقت کو بڑھانا۔ جی ہاں، یہاں پر خدا دستور دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لے مومن کہ دشمن ڈرا بھی نہ سکے، بلکہ ڈرا کیا سکے، وہ سوچ بھی نہ سکے۔ آج کل کا دشمن آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا جو ہے اپنے مختلف اسلحوں کے ذریعے جو ہے وہ اتنا طاقتور ہو چکا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے اس کے مقابلے میں طاقتور ہوں۔ یہاں پر اگر دشمن کلچرل طور پر طاقتور ہے تو مومنین کو بھی چاہیے کلچرل طور پر طاقتور رہیں۔ اگر فائنینشیل طور پر طاقتور ہے تو مومنین بھی فائنینشیل طور پر طاقتور رہے۔ جی آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ چوتھا پیغام جو اس پارے سے حاصل کرتے ہیں وہ ہے اندرونی طاقتوں پر بھروسہ اور اجنبیوں سے امید نہ رکھنا۔ جی ہاں، ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ دشمن پہ آسرا کبھی بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر امت اسلامی پروردگار پر توکل کرے اور اندرونی طاقتوں کا صحیح استعمال کرے تو ہمیں دشمنوں کی نہ کبھی علم کی ضرورت پڑے گی اور نہ کبھی اقتصاد کی ضرورت پڑے گی۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایران نے 40 سال کے اندر اپنے آپ کو کتنا ایڈوانس اور کتنی ٹیکنالوجی اس کے اندر ورلڈ رینکنگ اور بہترین پوزیشن پہ پہنچ گیا، اور یہ صرف اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اندرونی طاقتوں پر بھروسہ کریں۔ مومن ہمیشہ اندرونی طاقتوں پر بھروسہ کرتا ہے اور اجنبیوں سے امید نہیں رکھتا۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون۔ پانچواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے دشمن پر اعتماد نہ کرنا۔ سورہ توبہ میں آیت 7، 8، 10 اور 12 میں پروردگار مومنین کو وارننگ دے رہا ہے کہ دشمن پر اعتماد نہ کرنا، اور اس کے بعد والی آیات میں بیان ہو رہا ہے کہ دشمن اپنے وعدہ پہ وفا نہیں کرتا اور کبھی بھی اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتا، اسی لیے مومن کبھی بھی دشمن پر اعتماد نہیں کرتا۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ چھٹا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہو رہا ہے وہ ہے اخوت اور بھائی چارہ۔ خدا سب مسلمانوں کو ایک چھت کے نیچے لے کر آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ سب مسلمان بھائی ہیں۔ اس وجہ سے مومنین کو چاہیے کہ آپس میں خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ بھائی چارہ صرف ایک ملک یا ایک شہر تک محدود نہیں، بلکہ دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہوں گے وہ آپس میں بھائی ہیں۔ اور یہ آیت یہ بیان کر رہی ہے کہ جو تازہ مسلمان بھی ہیں وہ بھی آپ کے بھائی ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔
انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين۔ ساتواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے مسجدوں کے لیے خصوصی اہتمام کرنا۔ جی ہاں، مسلمانوں کا سینٹرلائزیشن پوائنٹ مسجد ہے، اور مسجدوں کو آباد کرنے والے جو مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں وہ نمازی ہیں۔ اسی طرح جیسا کہ ہم زیارتوں پر جاتے ہیں، زیارتوں کو آباد کرنے والے وہ مومنین ہیں، وہ زائر ہیں جو زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں 3 چیزیں قیامت میں شکایت کریں گی۔ پہلی چیز مسجد جس میں نماز نہیں پڑھی جاتی، دوسری چیز عالم جو جاہلوں کے درمیان میں ہو اور جاہل اس عالم کی قدر نہ کرے، تیسری چیز وہ قرآن جس پہ توجہ نہ دی ہو اور اس کے اوپر غبار آ گیا ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مسجد کے ہمسائے کی نماز مسجد میں قبول ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے اور مومنین کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنی نمازیں مساجد میں ادا کریں۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ 8واں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے فریضہ ادا کرنے میں معاشی مشکلات سے خوف زدہ نہ ہونا۔ اس آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ مشرکین کا مسجد الحرام کی حدود میں آنا منع اور حرام ہے۔ اس زمانے میں بعض افراد مشرکین کے ساتھ ٹریڈنگ اور بزنس کیا کرتے تھے، اور جب انہوں نے یہ سنا تو بہت خوف زدہ ہوئے کہ کہیں ہمارا کام بند نہ ہو جائے، مگر پروردگار نے اگلی آیات میں کہا کہ اگر خدا چاہے تو اپنے فضل اور احسان سے انہیں بے نیاز کر دے گا۔ ہمیں فائنینشیل پرابلمز میں نہیں ڈرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ خدا پر بھروسہ رکھیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ نواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے دولت اور خزانہ جمع کرنے سے بچنا۔ جی ہاں، اسلام بے شک انسان کو اجازت دیتا ہے کہ حلال طریقے سے اور اپنی حلال رزق جو کمائے گا جتنا کمائے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، مگر یہ آیت بیان کر رہی ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو لوگ کماتے ہیں مگر پروردگار کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو خدا کہتا ہے ان پر عذاب ہے۔ تو ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ جتنا بھی اگر ہم لوگ کماتے ہیں اس کو پروردگار کے راستے میں خرچ کریں۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنی اگلی آیت کی طرف۔ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل۔ آخری اور 10واں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے راحت طلبی سے پرہیز۔ مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتا ہے، چاہے چھوٹی ذمہ داری ہو یا بڑی ہو، اور ہمیشہ اس اہداف کو لے کر چلتا ہے۔ اس آیت کے آخر میں یہ بیان ہوا کہ دنیا کی لذتیں قلیل ہیں۔ یہ تھے 10 پیغامات جو اس پارے سے ہم نے حاصل کیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آئیں گے 10 پیغامات کے ساتھ، تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔